تاریخ لاہور جو ہے کنہیا لال کی لکھی ہوئی بک ہے۔ اس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج بھی حالات وہی ہیں جو کہ کنہیا لال نے اس بک میں بیان کرنا شروع کیے۔ کنہیا لال نے اس بک میں 11ویں صدی سے جو ہے وہ تاریخ لکھنا جو ہے وہ شروع کی۔ یعنی کہ پہلے لاہور شہر جو ہے وہ خود اور اس کے باہر کے جو محلے ہیں وہ کہہ لیں کہ سالہ سال جو ہے وہ لٹتے رہتے تھے۔ کبھی سکھ لوٹتے تھے، کبھی اس کے اوپر جو ہے نا ارد گرد کی ریاستوں کے، ملتان کے، کالی نجر کے اور دوسری جگہوں کے جو ہے نا وہ ہندو اس کے اوپر حملہ کر لیتے تھے، اس کو لوٹ کے لے جاتے تھے۔ پھر افغانستان سے جو ہیں وہ غزنوی، ابدالی، غوری، یہ سارے جو ہیں یہ حملہ آور آتے رہے اور اس کو جو ہے وہ لوٹتے رہے۔ تو آج بھی ویسے ہی رجیم چینج ہوتا ہے، کوئی حکومت چلتے نہیں دیتے، 2-2.5 سال حکومت چلتی ہے اور اس کے بعد پھر سے حکومت چینج ہو جاتی ہے۔ ہاں ویسے قتل و غارت نہیں کرتے، ویسے جو ہے وہ نہیں لوٹتے، آپ کو بے گھر نہیں کرتے اور عورتوں کو بے پردہ جو ہے وہ ویسے نہیں کیا جاتا، لیکن ویڈیو کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد معاشی حالات تنگ کیے جاتے ہیں کہ لوگ بیچارے خودکشی پہ جو ہیں وہ خود مجبور ہو جائیں۔ کتاب کے پہلے حصے میں جو ہے وہ کنہیا لال صاحب بحث کرتے ہیں لاہور کے نام کے اوپر، اور یہاں پہ وہ انکشاف کرتے ہیں کہ جو لاہور ہے یہ دارالحکومت تو بن گیا، لیکن دارالحکومت اس سے پہلے جو ہے وہ دیپال پور تھا، اور یہ جو ہے تغلق، خلجی اور ولود کے عہد تک جو ہے وہ دارالسلطنت دیپال پور ہی تھا۔ اس کے بعد جو ہے بابر ہمایوں عہد میں لاہور جو ہے وہ دارالسلطنت قرار پایا۔ امیر خسرو دہلوی نے 14ویں صدی میں جو اپنی کتاب لکھی اس میں اس کا نام جو ہے وہ لاہور ہی درج ہے، اور اس کی تاریخ جو ہے اس کے جو دیگر حوالہ جات ہیں وہ یہ ہیں جی کہ مہاراجہ رام چندر اتار جو ہے اس کے 2 فرزند تھے، اس میں ایک کسو تھا اور ایک لہو تھا۔ جو لہو ہے اس نے لاہور شہر جو ہے وہ آباد کیا، لوپور اس کا نام تھا، وہاں سے لاہور بنا، اور کسو جو ہے اس نے کسوپور جو بعد میں قصور بنا۔ مگر ایک اور مصنف ہیں شیخ احمد زنجانی، انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ ایک بندہ تھا جی جس کا نام تھا سمند پال۔ سمند پال جو ہے اس نے اس شہر کو آباد کیا اور اپنے نام پر اس نے اس کا نام رکھا سمند پال نگری۔ اور پھر کئی سال بعد راجہ دیپ چند جب دلی کے تخت پر بیٹھا تو اس نے پنجاب کا علاقہ اپنے بھائی لوہار چند کی جگیر میں دے دیا۔ اس کا نام جو ہے وہ لوہار پور ہو گیا اور وہاں سے جو ہے یہ بگڑ کر لاہور ہو گیا۔ اور جب مسلمان حکمران اس کے اوپر حملہ آور ہوئے تو اس کا نام جو ہے وہ لاہور ہی تھا۔ اس کی جو ہے وہ فصیل نہیں تھی، یہ کھلا شہر تھا۔ اکبر بادشاہ نے اس کے گرد پہلی دفعہ جو ہے وہ پختہ حصار جو ہے وہ بنوایا اور اس کے دروازے جو ہیں وہ تعمیر کروائے۔ پھر سکھوں کے زمانے میں اس کی فصیل کو جو ہے وہ گرایا گیا، اور انگریزی عہد میں جو اس کی فصیلیں زیادہ بلند تھی ان کو جو ہے وہ نصف کیا گیا۔ لاہور شہر کے جو ہے وہ 12 دروازے ہیں اور ایک چھوٹا دروازہ ہے جس کو موری دروازہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دلی دروازہ آتا ہے۔ دلی دروازہ جو ہے وہ مشرق کی طرف واقع ہے، کیونکہ اس طرف شہر دلی ہے اس لیے اس کو دہلی دروازہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس دروازے کے باہر سب سے زیادہ رونق ہوتی ہے کیونکہ اس دروازے کے باہر ریلوے اسٹیشن بنایا گیا ہے، اور اسی دروازے کے باہر جو ہے وہ امرتسر اور جلندھر کو جانے والے راستے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مسجد وزیر خان جو ایک نامی عمارت اور باعث اقتدار شہر ہے اسی دروازے کے اندر ہے۔ اسی طرح سے سرائے وزیر خان، حمام وزیر خان جو ہیں وہ اسی دروازے کے پاس ہیں۔ انگریزی دور میں اس دروازے کو جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا۔ دوسرا دروازہ اکبری دروازہ ہے۔ اس دروازے کو بادشاہ محمد جلال الدین اکبر نے اپنے نام سے مرسوم کیا۔ ہر قسم کے غلے کی منڈی اس دروازے کے اندر مقرر فرما کر اس کو اکبری منڈی کا جو ہے وہ نام دیا گیا۔ اس دروازے کو انگریز سرکار نے دوبارہ اپنے عہد میں جو ہے وہ تعمیر کیا۔ تیسرا دروازہ جو ہے موتی دروازہ ہے جس کو موچی دروازہ جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ موتی رام جمعدار ملازم اکبری کے نام سے ہے، جو کہ تمام عمر اس دروازے کی حفاظت پر تعینات رہا تھا، اور مدت العمر کی ملازمت کے سبب اسے اسی دروازے کو جو ہے وہ نام دیا گیا موتی دروازہ۔ لیکن سکھ عہد میں پھر اس کا نام جو ہے وہ موتی سے بدل کر موچی دروازہ جو ہے یہ مشہور ہو گیا۔
چوتھا دروازہ شاہ عالمی دروازہ ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے کے نام شاہ عالم پر بنایا گیا۔ پانچواں دروازہ لوہاری دروازہ جو ہے وہ کہلاتا ہے، اصل اس کا نام لاہوری دروازہ ہے لیکن غلط العام ہے لاہوری دروازہ۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ سلطان محمود غزنوی نے جب راجہ جے پال کو جو ہے وہ لاہور سے بے دخل کیا اور اس کے بعد جو ہے شہر کو آگ لگا دی، قتل و عام ہوا، تو شہر جو ہے وہ پھر کئی سال ویران پڑا رہا۔ اس کے چند سال بعد جب ملک ایاز جو ہے وہ پنجاب کا انتظام سنبھالنے آیا تو اس نے دوبارہ شہر کو آباد کیا۔ سب سے پہلے یہی جو آبادی بنائی گئی وہ اسی محلے سے جو ہے وہ شروع ہوئی، اس کو لاہوری منڈی جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس دروازے کا نام جو ہے وہ لاہوری دروازہ رکھا گیا۔ موری دروازہ چھوٹا دروازہ ہے اور یہ لوہاری اور باٹھی کے درمیان جو ہے وہ برج میں سوراخ کر کے جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ شروع میں تو گھڑ سوار اس میں سے جو ہے وہ نہیں گزر سکتا تھا، اس کو اپنی گردن جو ہے وہ جھکانی پڑتی تھی، لیکن انگریز سرکار میں اس دروازے کو کشادہ کر دیا گیا کہ اس میں سے گاڑی، اونٹ، گھوڑا گاڑی جو ہے وہ آرام سے گزر جائیں۔ سلطان محمود نے جب لاہور شہر کا محاصرہ کیا اور راجہ جے پال جو ہے وہ بھاگ گیا، مگر شہر لاہور کے لوگ جو ہیں وہ لڑتے رہے، تو سلطان نے اس جگہ سے جو ہے وہ دروازے میں دوار میں سوراخ کر کے جو ہے وہ شہر میں حملہ کیا۔ اس وجہ سے، اس سوراخ کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ موری دروازہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ساتواں باٹھی دروازہ ہے، یہ باٹھ قوم کے نام سے منسوب ہے جو کہ ملک ایاز کے ساتھ جو ہے وہ آئے تھے۔ یہاں پہ بھاٹ قوم کا کوئی بندہ تو نہیں رہتا، کیونکہ یہ اس شرط پر انہوں نے شہر آباد کیا تھا ملک ایاز سے کہ اس محلے کا نام جو ہے وہ ان کے نام پر رکھا جائے گا، اور جو دروازے کا نام ہے وہ بھی ان کے نام پر جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ آٹھواں دروازہ جو ہے یہ ٹکسالی دروازہ کہلاتا ہے، یہ لاہور کی مغرب کی فصیل میں جو ہے یہ دروازہ ہے، اور یہاں پہ ٹکسال تھی جہاں پہ سکے جو ہیں وہ بنائے جاتے تھے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ٹکسالی دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ ٹکسالی مسجد جو ہے وہ بھی کافی مشہور ہے۔ نواں دروازہ روشنائی دروازہ ہے، یہ دروازہ بادشاہی مسجد اور قلعہ لاہور کے درمیان ہے، یہ قلعے کے باہر ہے لیکن کیونکہ فصیل کے اندر ہے اس لیے اس کو روشنائی دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہ روشنی کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ روشنائی دروازہ ہے۔ 10واں دروازہ جو ہے یہ مستی دروازہ ہے، اور یہ بھی شاہی ملازم کے نام پہ ہے جس کا نام تھا مستی بلوچ، جس نے تمام عمر اس دروازے کی جو ہے وہ حفاظت کی، تو اس کا نام جو ہے وہ مستی دروازہ۔ تو موتی دروازہ جو کہ بعد میں موچی دروازہ بنا، اور مستی دروازہ، یہ بیسیکلی ان کے محافظوں کے نام پر جو ان کے نام رکھے گئے۔ 11واں دروازہ کشمیری دروازہ ہے، یہ کشمیریوں سے منسوب ہے، اور اس کا دروازے کا رخ کیونکہ کشمیر کی طرف ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ کشمیری دروازہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 12واں دروازہ اس کو خضری دروازہ کہتے ہیں، اور خضری دروازہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ دریائے راوی کی طرف کھلتا ہے، اور جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور ان کو کیونکہ دریاؤں سے کمال نسبت ہے، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ خضری دروازہ رکھا گیا۔ بعد میں اس کا نام جو ہے وہ شیراں والا دروازہ پڑ گیا، کیونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہاں پہ شیروں کے 2 پنجرے رکھوائے ہوئے تھے۔ 13واں دروازہ جو ہے یہ ذکی دروازہ ہے، جس کو المعروف یقی دروازہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک پیر ذکی شہید کے نام سے جو ہے وہ منسوب ہے، جن کے سر کی قبر جو ہے وہ عین دروازے کے اندر ہے، اور باقی جو جسم کی قبر ہے وہ شہر کے اندر ایک جگہ پہ واقع ہے۔